یا رحیم یا کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ عمدہ کاوش، جسے آپ کئی برس سے اپنے پسندیدہ مذہبی چینل ARYQTV پہ اس ذرہ ناچیز کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں، جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، تو جناب ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دینی تعلیمات کو آپ کے گھروں تک، آپ کے جو ٹی وی سیٹس جنہیں آپ دیکھتے ہیں ان کی وساطت سے پہنچایا جائے، اور مستند ذرائع سے، یعنی ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ عالمات موجود ہوتی ہیں، ایک ٹاپک ہم سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر جناب شرعی طور پہ آپ سب کی رہنمائی فرمائی جاتی ہے۔ آپ وایا کاز اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، اور جو بھی آپ کے یعنی جو ہماری بہنوں کے سوالات ہوتے ہیں وہ اس پلیٹ فارم تک وہ لے کے آتی ہیں۔ جناب گزشتہ ویک سے یا 2 ویک سے ہم بات کر رہے ہیں والدین کے حقوق کے تعلق سے۔ والدین کا مقام و مرتبہ اللہ اکبر، ہمارے وجود کا حقیقی سبب اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، لیکن جو ظاہری سبب ہے وہ جناب ہمارے والدین ہیں، یعنی ان کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آتے ہیں۔ ان کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، یہ اللہ خود قرآن میں متعدد جگہوں پہ ہم نے اس حوالے سے بات کی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری فرما برداری کرو، میری اطاعت کرو، اور جناب جب شرک کی بات کی تو اس کے ساتھ کیا بات کی کہ جناب میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور اپنے والدین کی فرما برداری کرنی ہے، اور متعدد مقامات پہ تاکیدی اسلوب کے ساتھ۔ تو اب بینگ اے مسلم یا اولاد ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے شرعی، کہ ہم عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے والدین سے پیش آئیں، ان کی دل جوئی کریں، جو زندہ ہیں تو ان کی خدمت کا اہتمام کریں، بلکہ مبالغہ کریں ان کی خدمت میں، اور جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں وہ ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ آج ہم والدین کے حقوق پہ مزید کلام کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو عالمات موجود ہیں ماشاء اللہ، میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی فرمائیں گی، جداگانہ انداز تکلم اور ماشاء اللہ بہت خوبصورتی کے ساتھ جوابات دیتی ہیں۔ ہم سلام عرض کرتے ہیں عالمہ ثویبہ شاکر کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، سلامت رہیے۔ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں اور دین اور خواتین میں آج والدین کے حقوق پہ کلام کریں گے، جو بھی کویشچنئر آج مجھے دیا گیا ہے اس کے اکارڈنگ میں ان کی بھی سوالات لے کے جاؤں گی۔ جناب آپ کا بھی ماشاء اللہ جداگانہ انداز تکلم ہے، اور آپ بھی ماشاء اللہ خوبصورتی کے ساتھ جوابات دیتی ہیں۔ عالمہ صدف ذوالفقار کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، سلامت رہیے، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ جناب ہمارا میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میرے لیے یہ باعث سعادت ہوتا ہے ان کا انٹروڈکشن بھی کروانا۔ آپ ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب دامت فیودہم، آج بھی تسلی بخش، جامع اور مدلل جوابات دے کے ہم سب کی رہنمائی فرمائیں گے۔ سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ آج بھی جناب ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں بنا کسی تاخیر۔ اور کیا یہ بھی مجھے یہ بتائیے عالمہ ثویبہ، والدین کے حقوق میں سے ہے کہ اولاد ان کے لیے دعائے مغفرت کرے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
گزشتہ بھی والدین کے جو حقوق ہیں ان کو ہم نے مختصراً ذکر کیا تھا. اس میں یہ حق ضرور بے شک شامل ہے کہ والدین کے لیے دعائے بخشش اور مغفرت کی جائے. گزشتہ پروگرام میں ہم نے اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے لیے دعائے رحمت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور ہمیں تعلیم دی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کے الفاظ کے ساتھ والدین کے لیے دعائے رحمت کی جائے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن کریم میں منقول ہے کہ ربنا اغفر لی ولی والدیہ. تو اس میں آگے اگر ہم پوری آیت کو دیکھیں تو یہی ہمیں ملتا ہے کہ والدین چاہے زندہ موجود ہوں یا دنیا سے پردہ فرما جائیں، ان کی حیات کا سلسلہ موقوف ہو جائے، وہ وفات پا جائیں، تب بھی ان کے لیے دعائے بخشش اور مغفرت کی جائے گی. احادیث کریمہ کو دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں تلقینات ملتی ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے مختلف مواقع پر صحابہ کرام کو اس کی تلقین فرمائی ہے اور اس بات کو بیان بھی فرمایا ہے. برزخ کے ایک معاملے کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور ابن ماجہ کی یہ روایت ہے. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندے کے درجات بلند کیے جاتے ہیں تو وہ استفسار کرتا ہے فرشتوں سے کہ یہ کیوں ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرشتوں کے ذریعے جواب ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ تمہاری اولاد نے بھی تمہارے لیے دعائے بخشش اور مغفرت کی ہے. تو اس میں ہم سب کے لیے تعلیم موجود ہے کہ انسان جو ہے اپنے والدین جن کے احسانات بے شک بے حد اور بے شمار ہیں اور ان کا ہم خدمت کر کر کے بھی پورا مکمل طور پہ ازالہ کر ہی نہیں سکتے. ان کے لیے دنیا میں بھی ہم ان کا ادب اور احترام اور جو حقوق پہلے ذکر کیے گئے ان سب کو ملحوظ رکھیں اور جب یہ دنیا سے چلے جائیں تو ہم ان کے لیے دعائے بخشش اور مغفرت کریں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. والدین کے اس حق پہ بات ہوئی کہ ان کے انتقال کے بعد اولاد ان کے لیے دعائے مغفرت کرے. مجھے یہ بتائیے عالمہ صدف، میں آپ کی سمت آؤں گی، والدین کے جو ریلیٹیوز ہیں اور وہ حیات ہیں تو کیا ان کی خدمت، ان کی رسپیکٹ کے تعلق سے بھی دین ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ اس پروگرام میں بھی اور ماقبل بھی والدین کی اہمیت اور ان کے حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ کثرت سے بیان ہوا. انسان کا جو بچہ ہوتا ہے وہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ ٹائم لیتا ہے اپنا گروم کرنے میں. جانوروں کے بچے بہت جلدی 1-2 سال کے اندر وہ اتنے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے معاملات خود دیکھ سکتے ہیں، لیکن انسان کے بچے کو سب سے زیادہ ٹائم لگتا ہے گروم ہونے میں. وہ اتنا چھوٹا ناتوا ہوتا ہے کہ ہر چیز میں اپنے والدین کا محتاج ہوتا ہے. حتیٰ کہ آپ نے یہ تجربہ بھی ہوگا آپ کو کہ جب نیند بھی آئے تو بچہ روتا ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ وہ آنکھیں بند کرے گا تو سو جائے گا. تو جو والدین اتنے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا لحاظ اس وقت بھی ان کا ساتھ چاہیے. بالکل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام اور مرتبہ اس لیے دیا کہ ایک بچے کو بڑا کرنے میں جس مشقت اور جو آزمائش ہوتی ہے وہ اس وقت تک نہیں احساس ہو سکتا یا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ جب آپ خود اس مقام پر نہ پہنچ جائیں. تو جس طرح والدین کے جس قدر احسانات ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا ادب احترام اور ان کے حقوق بھی اس کے شایان شان یا ان کے مقام کے مطابق ہی ہوں. تو جس طرح زندگی میں ان کے حقوق بیان فرمائے گئے ہیں اسی طریقے سے ان کے مرنے کے بعد بھی چند حقوق ہیں جو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ والدین کے لیے ہوں گے. ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. جیسا کہ آپ نے ریلیٹیوز کی بات کی تو یہ صحابی ہیں حضرت سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. ایک صحابی مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ میں کیا والدین کے انسان کے مرنے یعنی ان کے مرنے کے بعد بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بالکل، اور 4 حق بیان فرمائے. ایک تو یہ کہ آپ ان کے لیے نفل نمازیں پڑھیں یعنی ایصال ثواب کرنا. دوسرا دعائے خیر کرنا. تیسرا یہ بیان فرمایا کہ اگر انہوں نے کوئی عہد پورا کیا ہے، عہد کہا ہے یا ان کا کوئی عہد ہے تو اسے پورا کیا جائے. اور چوتھا یہ کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں یا جو ان کے اقارب ہیں یا جن کے ساتھ ان کے اچھے معاملات تھے ان کو آگے کنٹینیو کیا جائے. تو یہ والدین کے حقوق میں سے ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ تمام بچوں کو چاہیے کہ جو ان کے رشتہ دار ایسے ہیں چاہے آپ کو اچھے لگیں یا برے لگیں، لیکن آپ صرف اس لیے کہ آپ کے والدین کے لیے وہ قریبی تھے اور ان کے لیے عزیز تھے، ان کے لیے خوشی ان کا ملنا ان کے لیے خوشی کا باعث تھا، تو ہمیں اپنے والدین کو خوشی پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہوں گے. لیکن یہاں پر ایک بس عرض کرنی ہے کہ اگر کوئی شرعی قباحت نہ ہو تو پھر ان سے ملا جائے گا، لیکن اگر شرعی قباحت ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا سا لمیٹیشنز کے ساتھ آپ ملیں تو مناسب ہوگا. ٹھیک ہے. تو جناب والدین کے ریلیٹیوز کا بھی خیال رکھنا ہے اور ان سے بھی ملنا ہے ان کی وفات کے بعد بھی. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی محمد حسن عابد نیازی صاحب. ہم آپ کی سمت آتے ہیں اور یہ جو دونوں سوالات میں نے اپنی عالمات سے کیے ہیں والدین کے حقوق کے تعلق سے، ان کی وفات کے بعد دعائے مغفرت اور ان کے ریلیٹیو سے جا کے ملنا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ والدین کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ والدین کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ دعائے مغفرت والدین کی زندگی میں بھی کی جا سکتی ہے اور والدین کے فوت ہو جانے کے بعد تو کرنی ہی کرنی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ دعائے مغفرت کے لیے جو ہے بندے کا فوت ہونا ضروری ہے، کوئی بندہ فوت ہو چکا ہو تو ہی دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، زندہ آدمی کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، ایسا قطعا نہیں ہے۔ زندہ کے لیے بھی دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، فوت شدہ کے لیے بھی دعائے مغفرت کر سکتے ہیں اور کرتے رہنی چاہیے۔ اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے، اپنے والدین کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے، دیگر اعزاء و اقارب کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے، تمام امت مسلمہ کے لیے مغفرت کی دعا ماننی چاہیے۔ یہ سعادت کی بات ہے، نیکی کی بات ہے، ثواب کا کام ہے۔ اور بالخصوص جو ہے والدین کے لیے اور اساتذہ کے لیے تو بطور خاص مانگنی چاہیے کہ ان کا حق ہم پہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک ہمارے سلبی والدین کہلاتے ہیں، سلبی والدین یعنی جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، اور دوسرے ہمارے روحانی والدین کہلاتے ہیں یعنی ہمارے ٹیچرز، ہمارے اساتذہ۔ دونوں کا یہ ہم پر حق ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، اور اکابر اجلہ جو ہے وہ دونوں کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے۔ ایک بہت بڑے امام ہیں فقہ حنفی کے، قاضی القضات، جو سب سے پہلے چیف جسٹس مشہور ہوئے تاریخ اسلام میں، امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم رحمہ اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد رشید ہیں، ان کے سب سے چہیتے، سب سے لاڈلے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ہم لوگ برِ صغیر پاک و ہند میں اکثریت جو ہے مسلمانوں کی وہ انہیں فالو کرتی ہے، فقہ حنفی کی فالوور ہے۔ تو فقہ حنفی کے تھم ہیں امام ابو یوسف، فقہ حنفی کے فروغ میں ان کا کلیدی کردار ہے، ایک ان کا اور دوسرا امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کا۔ ان دونوں کو ملا کر صاحبین کہا جاتا ہے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کو۔ امام محمد رحمہ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بھی شاگرد ہیں، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بھی شاگرد ہیں، یعنی امام ابو یوسف ان کے بھی استاد ہیں امام محمد کے۔ تو ان کا کام بھی اس حیثیت سے امام ابو یوسف کو کریڈٹ جاتا ہے ان کے کام کا بھی کہ وہ ان کے بھی شاگرد ہیں۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا مانگتا تھا اور ہر نماز کے بعد اپنے استاد امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کے لیے دعا مانگتا ہوں، بلکہ بعض روایات میں تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اپنے والدین سے پہلے بھی ان کے لیے دعا مانگتا ہوں، پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے دعا مانگتا ہوں، اس کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ تو بہرحال جو سعادت مند ہوتے ہیں، چاہے وہ اولاد ہوں چاہے وہ شاگرد ہوں، وہ اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعائے خیر، دعائے مغفرت کا اہتمام کرتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے۔ رہ گئی دوسری بات جو ہے وہ، دوسری بات کا جہاں تک جو ہے وہ ذکر ہے کہ والدین کے رشتہ داروں سے تعلق، تو وہ انشاءاللہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ جناب، والدین کے رشتہ داروں سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، مفتی صاحب بھی اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں گے اس بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ بریک سے قبل ہم نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا مطلب ہم چاہ رہے تھے کہ جو والدین کے ریلیٹیوز ہیں ان کے حوالے سے شرعی ذمہ داری ہماری کیا بنتی ہے؟ جی حضرت۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اپنے استاد گرامی قدر امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے پہلے دعا کرتے تھے، پھر اپنے والدین کے لیے دعا کرتے تھے۔ تو اس پہ ایک وضاحت بھی کر دوں، کہیں کوئی اس سے غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ استاد کے لیے دعا پہلے کرنا اور والدین کے لیے بعد میں کرنے کی وجہ تھی، اس کی وجہ بھی لطیف وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک روحانی جو رشتہ ہے، اس روحانی رشتے کی بنا پر استاد جو ہے وہ تعلق چونکہ رب العرش سے جوڑتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑتا ہے۔ والدین جو ہے وہ آسمان سے زمین پر لانے کا سبب بنتے ہیں، اس عالم سے اس عالم میں لانے کا سبب بنے، اور استاد جو ہے روحانی استاد کی بات ہو رہی ہے، دینی استاد کی بات ہو رہی ہے، وہ اس عالم سے اس عالم کی طرف لے کے جانے کا سبب بنتا ہے، یعنی دوبارہ رابطہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کروانے کا سبب بنتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کا احسان مند زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے اس کے لیے دعا جو ہے وہ پہلے کیا کرتے تھے۔ حال خیال لیکن یہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی کہ جو واقعی استاد ہیں اور ان لوگوں کی کہ جو واقعی شاگرد ہیں۔ واقعی اگر استاد ایسا ہے کہ جس کے لیے لفظ استاد بولا جا سکتا ہے تو اس کا حق واقعی ایسا ہے کہ اس کے لیے پہلے دعا کرنی چاہیے۔ رہ گئی دوسری بات جو ذکر ہو رہی تھی کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ تو حسن سلوک کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے کہ والدین کے رشتہ دار وہ بندے کے اپنے رشتہ دار بھی ہیں، والدین کے واسطے سے ان کا رشتہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہے، تو اس لیے جو ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم تو ہمیں ویسے ہی ہے، والدین کی وجہ سے اور ہو گیا، یعنی ڈبل ہو گیا۔ اور رشتہ دار تو رشتہ دار ہیں، فقہاء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ والدین کے حقوق میں اس بات کو بھی باقاعدہ فقہاء نے ذکر فرمایا کہ اگر والدین انتقال کر جائیں تو والدین کے انتقال کے بعد والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا، یہ والدین کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔
یعنی یہ بھی والدین کا رائٹ ہے. تو والدین کے رشتہ دار تو رشتہ دار ہیں, ان کا تو کتنا خیال ہونا چاہیے. دوستوں کا جب خیال کرنا ہے تو رشتہ داروں کا تو بدرجہ اولا خیال رکھنا ہے. باقی یہ بات بالکل اپنی جگہ بجا ہے کہ ان سارے امور میں شرعی دائرے کو بہرحال ملوث رکھا جائے گا. اگر کوئی شرعی عذر ہو تو شرعی عذر کی بنا پر اگر کسی سے تعلق نہیں رکھا جا رہا تو اس کی جہاں گنجائش ہے وہاں پر ہے. کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو اس صورت میں بہرحال حسن سلوک ہی کا معاملہ کیا جائے والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور والدین کے دوستوں کے ساتھ, قریبی لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے مفتی صاحب. عالمہ ثویبہ, اگر والدین کی زندگی میں اولاد ان کی خدمت نہیں کر سکی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے تو اب وہ اپنی یعنی اس غلطی کا, اس کوتاہی کا ازالہ کرنا چاہتی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے, اس کا کیا کفارہ ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے, اور اس حسن سلوک کی بہت ساری صورتیں ہیں جس کو ہم شریعت کی روشنی میں جب دیکھتے ہیں تو ان کا ادب, احترام وغیرہ ساری چیزیں. تو سب سے پہلے جس شخص نے ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مطلب ایک طرح اس کی حکم عدولی کی ہے, لہٰذا یہ گناہ ہوا اور اسے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ بھی کرنی چاہیے. اب رہے والدین کے زندگی میں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اگر کبھی ماضی میں ان کے ساتھ ان کے حقوق کو نہیں پہچانا تو اب معافی مانگ لی جائے اور ان کو منا لیا جائے کسی بھی طریقے سے, کیونکہ والدین فوت ہو چکے ہیں. لہٰذا اب جو شریعت ہمیں اس سلسلے میں تعلیم ارشاد فرماتی ہے اس کا خلاصہ چند پوائنٹس کی صورت میں ہے. سب سے پہلا تو یہی ہے کہ ان کے لیے خوب دعائے بخشش اور مغفرت کیا جائے, پھر اس کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے, اور ممکن ہو تو کوئی ثواب جاریہ کا اہتمام کیا جانا چاہیے. اگر ان کے اوپر کوئی قرض وغیرہ تھا تو اس کی ادائیگی ان کے لیے اگر ممکن ہے تو اس کو بہر صورت کریں. اسی طرح اگر انہوں نے کوئی جائز اپنی وصیت وغیرہ کی تھی تو اس کو پورا کریں. اسی طرح ان کے اگر حج وغیرہ کا معاملہ تھا, فرض حج ادا نہیں کر سکے تھے تو خود حج کریں یا حج بدل کروائیں. نماز روزے وغیرہ کا فدیہ اگر رہتا تھا یا نمازیں قضا تھی, روزے وغیرہ قضا تھے تو ان کا فدیہ ادا کریں. اور اسی طرح تسلسل کے ساتھ جو ہے اگر کم از کم ہر جمعے ان کی قبر کی زیارت کریں اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائے بخشش اور مغفرت کریں, ایصال ثواب کا اہتمام کریں گے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں میدان محشر میں ان سے راضی فرما دے گا. ماشاء اللہ, انشاءاللہ. میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ صدف. یہ بتائیے کہ اگر اولاد کو والدین نے اپنی زندگی میں عاق کر دیا تھا اور یہ جو قطع تعلقی اگر زندگی بھر رہی ہے, یہ والا معاملہ رہا ہے, تو اب کیا اولاد وراثت میں حصہ پائے گی؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ عاق کرنے کا شریعت میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں بہت واضح ارشاد فرما دیا ہے, یوصیکم اللہ فی اولادکم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولاد کے حوالے سے تمہیں حکم دیتا ہے. اور پھر آگے پوری 2 آیتیں ایک ساتھ ہیں جن میں ان کے حصے بیان فرمائے گئے ہیں کہ بیٹوں کو کتنا ملے گا, بیٹیوں کو کتنا, ایک ہوں زائد ہو, پوری ڈیٹیل سے وہ بیان فرمایا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو وراثت ہے وہ ورثہ کا حق ہے اور اس حق کو کوئی نہیں زائل کر سکتا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لازم کرتا ہے. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ والدین عاق کر دیں اور بچوں کو نہ دیں, اس میں ایک پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے صحیح راہ پر نہیں ہیں یا وہ باعث معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوں گے یا دین کے لیے نقصان کا باعث ہوں گے, اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ اپنے بچوں کو وراثت میں سے حصہ ملے, کہ وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہوں تو وہ اپنے جو مضمون مقاصد ہیں اس کو پورا کر سکیں. تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ سارا, لیکن اپنی اماؤنٹ کا اکثر حصہ صدقہ خیرات وغیرہ کر دیں تاکہ بچوں کے پاس اتنا زیادہ نہ ہو کہ وہ اسے فساد کے لیے استعمال کر سکیں. لیکن انہیں بالکل نہیں ختم کیا جا سکتا کیونکہ یہ ورثہ کا حصہ ہے, ان کا حق ہے, انہیں لازمی دینا ہوگا. یعنی اگر وہ ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے اس کو خیرات کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے, پوری جو بھی ان کی پراپرٹی ہے. بالکل. تو انہیں بچوں کو یہ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں آپ صدقہ زندگی میں ہبا کر دیں, بچوں کو گفٹ کر دیں, وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں برابر اسے زندگی میں سب کچھ وہ کر دیں کہ آپ کے مرنے کے بعد بچے ہی نہ, تو وہ الگ بات ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ہے تو وہ ورثہ کا حصہ ہے اور وہ کوئی ان سے زائل نہیں کر سکتا. اچھا, جو ہبہ کیا جا رہا ہے یعنی تحفہ یا گفٹ دیا جا رہا ہے بچوں کو زندگی میں, اس میں بھی کیا سب کی یعنی برابری کرنی ضروری ہے یا وہ اپنے قلبی میلان کے اکارڈنگ کیا جائے؟ مستحب تو یہی ہے کہ برابری کی جائے اور عدل کا بھی یہی تقاضا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا بچہ ہے جس نے خدمت زیادہ کی ہے, باادب ہے اور آپ کو پتہ ہے یا دینی معاملات میں مشغول رہتا ہے, اس کی فائنینشیل اسٹیٹ اتنی زیادہ اسٹیبل نہیں ہے کہ والدین کو یہ ہو کہ وہ بچہ تھوڑا سا اسٹرگل کرے گا, تو اس کی ہیلپ کے لیے اسے باقی سب کی رضامندی کے ساتھ اس کو وہ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے,
صحیح. السلام علیکم. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جی جی ماں باپ کہتے شادی شدہ اولاد کو مطلب برا بھلا کہے، اس کو بددعائیں دیں، بیٹی کو، اس کے بچوں کو آگے سے مطلب دے، اس کے شوہر کو اور باقی بہن بھائیوں کو عزت دیں یا اس پہ ترجیح دیں، تو کیا کرنا چاہیے پھر ہمیں بیٹی کو؟ اوہو ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. اور ایسے معاملات میں اللہ بس ہم سب کو ہدایت دے. اور مفتی صاحب سے میں پوچھوں گی کہ کیا جواب اس کا ہو سکتا ہے. مفتی صاحب کالرز کے سوالات ہیں، میں آپ کی سمت لے آؤں وہ سوالات کی اجازت ہے؟ آگ کے حوالے سے ایک وضاحت کر دیتا ہوں پھر اس اچھا کے بعد آتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک. دیکھیں جو ہے وہ جہاں تک آنکھ کی بات ہے کہ کسی کو آنکھ کرنا جیسے ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ اخبار میں اس کا اشتہار دے دیا جاتا ہے اور اخبار میں اشتہار دے کے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب چونکہ اخبار میں اشتہار دے دیا، باضابطہ اعلان ہو گیا، تو اب یہ جو جس کے لیے اعلان کیا گیا ہے وہ بیٹا یا بیٹی، عام طور پر بیٹوں کے لیے کیا جاتا ہے اس طرح کہ یہ جو اب وراثت میں حقدار نہیں ہے یا وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہے. جی. تو دیکھیں اس طرح کے اعلان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. شرعی طور پر جو وارث ہے وہ وارث ہے، وہ اس طرح اعلان کرنے سے یا اخبار میں اشتہار دینے سے یا زبان سے کہنے سے یا لکھ کر دینے سے وہ آنکھ نہیں ہوتا. باقی ویسے روحانی طور پر یا آنکھ جو ہے یہ شرعی طور پر آنکھ کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ والدین کی نافرمانی کرتا ہو تو وہ آنکھ ہے، لیکن وہ روحانی طور پر آنکھ ہے، یعنی وہ نافرمان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہے. اس لیے اسے توبہ کرنی چاہیے اس سے اور والدین کو راضی کرنا چاہیے. تو آگ کا کنسیپٹ شرعی طور پر صرف اتنا ہے. باقی وراثت میں اس کا حصہ اپنی جگہ پر رہتا ہے، وراثت سے اس کا تعلق منقطع نہیں ہوتا. وراثت سے جو تعلق منقطع ہونے کی صورتیں ہیں وہ مخصوص صورتیں ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی جب وراثت پہ کوئی پروگرام کریں گے تو اس میں ہم بتائیں گے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جن کی بنا پر وارث جو ہے وہ حق وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. ویسے یہ جو عام ہمارے یہاں رائج ہے، اس میں یہ جو آگ کا لفظ بولا جاتا ہے یا آگ کا کنسیپٹ ہے، یہ کنسیپٹ غلط ہے، مس کنسیپشن ہے. اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، بس روحانی آنکھ ہے، اللہ کے غضب کا مستحق ہے، نافرمان. اچھا تو اسے بہرحال توبہ کرنی چاہیے. رہے گی بات یہ کہ زندگی میں وراثت جو ہے وہ تقسیم کرنی، میرے خیال میں کال ہے، کال لے لیجیے. جی. السلام علیکم. میں کالر شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا جی چاہتے میرا نام لبنہ ہے، میں کراچی سے بات کر ہیں؟ رہی جی ہوں. لبنہ، خوش آمدید کہتے ہیں. سوال کیجیے. جزاک اللہ. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے والد صاحب نے اپنی زندگی میں مطلب وہ حیات ہے ماشاءاللہ، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو برابر برابر ان کا حصہ تقسیم کیا. اچھا. ٹھیک ہے. انہوں نے اس میں سے جو کہ کچھ حصہ تھا انہوں نے ایک مسجد کے لیے بھی وقف کر دیا. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور والدہ بھی حیات تھی اس دوران. والدہ کے جو تھے کچھ زیورات تھے. اچھا. ٹھیک ہے. اور وہ بستر پہ تھی، یعنی کہ بیڈ ریڈن تھی، کافی عرصے رہی وہ بیڈ ریڈن، اور اسی اس میں ان کا انتقال ہوا. کافی عرصے وہ بیمار رہیں اور سب کچھ جو تھا وہ جو بڑے بھائی ہیں، مطلب ان کے جو بڑے بیٹے ہیں، انہوں نے ان کی ساری ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. والدہ کی والد صاحب انہی کے ساتھ رہتے تھے. اب یہ ہوا کہ کچھ کاروبار میں کچھ مسئلے آئے تو جو والدہ کا زیور تھا وہ انہوں نے فروخت کر کے اپنے کاروبار میں لگا دیا. صحیح. اور والدہ کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب جو والدہ کا جو حصہ تھا وہ تو ان کو اپنے بہن بھائیوں میں تقسیم کرنا ہی کرنا ہے. آیا کہ جو زیور انہوں نے بیچ دیے تھے اب ان کا کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ کاروبار میں لگا دی. تو والد صاحب کی جو ہے وہ نالج میں اس بات کا ہے کہ بیٹے نے جو ہے وہ والدہ کا زیور بیچ کے کاروبار میں لگا دیا ہے. اور والدہ چونکہ وہ اتنا اس میں نہیں تھی، یعنی کہ تو وہ بستر پہ تھی، دوسری ہے کہ وہ بولنے سے بھی وہ بول بھی نہیں سکتی تھیں کہ میں کچھ کہ آیا کہ ہوتا ہے کہ کچھ بیماری ایسی ہوتی ہے جس میں وہ کے بعد بھی ان کا کرنا ختم ہو چکا تھا. اچھا 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 ٹھیک ہے جی. تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. ٹھیک ہے لبنہ بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا، انشاءاللہ شامل کیا جائے گا. ایک اور سوال، ایک اور کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا جی میں عرشی بات کر رہی ہوں، میسز ریحان حیدرآباد سے. ماشاء میرا اللہ. سوال یہ ہے کہ میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے اور نیکسٹ اکتوبر میں پچھلے سال، تو ان کی جو طبیعت تھی بہت زیادہ پیرالائز ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. ان کی کافی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو ان کے لیے سوالات کرنا ہے. مجھے پوچھنا تھا کہ ان کی آنکھ بھی انتقال کے بعد کھلی ہوئی تھی،
اور کافی تکلیف میں تھے، تو ان کے بارے میں ہی مجھے سال ثواب کے لیے ان کے لیے پوچھنا ہے سوال۔ اچھا جی، ٹھیک ہے جی۔ جی اس وقت ایک بریک شامل کر رہے ہیں جناب، بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر جو سوالات کالرز نے کیے ہیں انہیں پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جناب بات ہو رہی ہے والدین کے حقوق کے تعلق سے، آپ کی کالز بھی شامل کی جا رہی ہیں، بہت سارے سوالات میرے پاس جمع ہو گئے ہیں۔ مفتی صاحب بتا رہے تھے مال وراثت کے تعلق سے، مال کی تقسیم کے تعلق سے، ان کی سمت بڑھتے ہیں۔ جی حضرت۔ جی میں گزارش کر رہا تھا کہ اپنی زندگی کے اندر اگر والدین وراثت تقسیم کرنا چاہیں، والد یا والدہ جو بھی، تو وہ چونکہ وراثت تو انتقال کے بعد ہی وراثت بنتی ہے، جی زندگی کے اندر جو ہے اسے وراثت نہیں کہہ سکتے۔ زندگی میں وہ اس کا حکم جو ہے وہ ہبہ کا ہوتا ہے، تحفے کا ہوتا ہے، اور تحفے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ تمام اولاد کو برابر برابر دینا چاہیے۔ تو لہذا اس میں جو ہے وہ وراثت والے احکام نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ لڑکی کے مقابلے میں لڑکے کا دگنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، سب کو برابر برابر دیا جائے گا۔ بچے چاہیں گے کہ ماں باپ زندگی میں ہی ہبہ کر دیں، زندگی میں ہبہ کرنا جو، لیکن یہ اس کا مطالبہ نہیں کر سکتے آپ زبردستی والدین سے، والدین کی مرضی ہے، کیونکہ اس طرح مانگنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ سوال کرنا شروع کر دیں۔ سوال کرنا تو ویسے بھی مروت کے خلاف ہے۔ وہ اپنی مرضی سے اگر تقسیم کرنا چاہیں، اس طرح ہبہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن اس برابر برابر کے اندر بھی یہ ہے کہ برابر برابر وہ کریں، یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کسی کو زائد دینا چاہیں، زائد دینے کی چاہے کوئی وجہ ہو یا نہ ہو، اگر وجہ ہو پھر تو ویسے ہی کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ وجہ ہو سے مراد ایک بچہ وہ زیادہ پرہیزگار ہے یا علم دین میں آگے ہے، اس وجہ سے اس کو زیادہ دینا چاہ رہے ہیں، یا اس نے خدمت زیادہ کی ہے، اس وجہ سے دینا چاہ رہے ہیں، تو دے سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی وجہ۔ لیکن اگر بلا وجہ بھی، بیٹی بھی ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ بلا وجہ جو ہے وہ تفضیل دینا چاہیں، بلا وجہ کسی کو فضیلت دینا چاہیں، تو اگرچہ ممانعت تو اس کی ہے، منع ہے یہ، لیکن اگر ایسا کر دیں گے تو وہ ہبہ نافذ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ تو مفتہ بھی قول کے مطابق ہبہ جو ہے وہ نافذ ہو جائے گا۔ اس طرح کرنے کی صورت میں ہبہ ہو جائے گا اور اس کو مل جائے گی۔ اس میں بقیہ لوگوں کی رضامندی ضروری نہیں، کیونکہ ابھی تک وہ وراثت تو بنی نہیں نا کہ یہ کہا جائے کہ بقیہ ورثہ کی رضامندی سے، بقیہ ورثہ کی رضامندی کی یہاں حاجت ہی نہیں، نہ ضرورت ہے۔ یہ تو ان کا براہ راست معاملہ ہے، تحفے کا معاملہ ہے، اس میں شرعی حکم کو ملوز رکھا جائے گا، اس میں بقیہ کی رضامندی ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے حضرت۔ کالرز کے سوالات کی طرف آئیے۔ یہ وراثت ہی کے تعلق سے ہے، تو یہ پہلے میں لے لیتی ہوں۔ لبنہ بہن نے پوچھا ہے کہ والد زندگی میں بچوں کو برابر برابر حصہ تقسیم کر دیا اور کچھ حصہ مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ والدہ اس وقت حیات تھیں، کافی عرصہ بیمار رہیں۔ بڑے بیٹے نے ان کی جو جیولری تھی، جو زیورات تھے، انہیں فروخت کر کے کاروبار میں لگا دیا۔ اب ان کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن وہ زندگی کے آخری ایام میں بول نہیں سکتی تھیں، ان کی بیماری کا یہ عالم تھا۔ اب اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ وہ جو اس کا سیدھا سیدھا کہ جو زیور، جو جیولری انہوں نے بیچ کر کاروبار میں لگائی ہے، وہ جیولری چونکہ والدہ کی تھی تو وہ والدہ کی وراثت شمار ہوگی۔ جو وراثت کے احکام ہے اس کے مطابق اسے تقسیم کیا جائے، وہ رقم اماؤنٹ ساری تقسیم کر دی جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے حضرت۔ یہ بہن نے پوچھا تھا اور کئی دفعہ یہ کال کر چکی ہیں، آپ بتا بھی چکے ہیں، لیکن پھر بھی تاکیدی کال آئی تھی کہ دوبارہ بتایا جائے۔ بچوں سے لڑکے انہوں نے قسم اٹھائی تھی اور ان کے گھر نہ جانے کے حوالے سے کہ اب ان کے گھر نہیں جاؤں گی۔ اب یہ پوچھا تھا کہ ایک ایک دن کا آپ نے بتایا کہ کفارہ دینا ہوگا، 2,000 کر کے انہوں نے اکٹھے دے دیے تھے۔ اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دوبارہ دینے کی تو گنجائش ہے نہیں، تو اب کفارہ تو وہ دے نہیں سکتی، کیا وہ روزے رکھ لیں؟ دوسری کوئی صورت نکلتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کئی دفعہ سمجھا چکے ہیں اس بات کو کہ ہمیں دینی احکام کے معاملے میں ہمیں کانشیس ہونا چاہیے، ہمیں اس میں سینسیٹیو ہونا چاہیے، اس میں ہماری توجہ بھرپور ہونی چاہیے۔ ہم اسے اہمیت دیتے نہیں ہیں، کر گزرتے ہیں، کر گزرنے کے بعد پھر پوچھتے ہیں پریشان ہو کے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ سوال انہیں جس وقت کفارہ دینا تھا قسم کا، اس وقت پوچھنا چاہیے تھا۔ کفارہ دینے سے پہلے یہ پوچھنا تھا نا کہ کفارہ دینے کا درست طریقہ کیا ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کسی نے کچھ بھی کہہ دیا، کسی سے سن کے آپ نے اپنی مرضی سے کر دیا۔ اور یہ جو انہوں نے سوال کیا تھا، مجھے ان کا سوال اچھی طرح یاد ہے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا اس کے اندر کہ مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ یہ بھی پتہ نہیں کہ جس کو ہم نے دیا ہے مستحق ہے کہ نہیں، کیونکہ ایک جو ہے دکان میں بچہ کام کرتا تھا، اس نے کہا میں غریب ہوں، کچھ اس کو دے دیا، کسی مائی کو دے دیے، کچھ جو ہے وہ میرے میاں نے جو ہے وہ بیوہ کو دے دیے، کچھ اس کو دے دیا، اور مجھے اب یہ بھی نہیں پتا کہ مستحق ہے کہ نہیں۔ یعنی یہ آپ کی بے پرواہی کا عالم ہے کہ آپ کو ایک شرعی حکم سے، دینی حکم سے آپ کی بے اعتنائی ایسی ہے کہ آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میں درست ادا کر رہی ہوں نہیں کر رہی، اس کے بارے میں آپ پوچھنا ہی نہیں چاہ رہی۔ جب آپ کر چکنے کے بعد سر سے اتارنا بس ہو جائے کسی طرح ہو گیا، تو اب اس کے بعد جو ہے وہ اب سمجھ تو آ گئی ہے
کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اب پریشان ہے، اب کہہ رہی ہیں کوئی حل نکال کے دیں. ہم اپنی طرف سے اپنی مرضی سے کوئی حل نکال کے نہیں دے سکتے. ہمارا کام صرف مسئلہ بتانا ہے. یعنی جو شریعت مطہرہ کا حکم ہے وہ ہم ایز اٹ از من و عن بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں. اپنی طرف سے ہم کوئی احکام اخذ نہیں کرتے، نہ ہم کر سکتے ہیں. ہم نے بھی اپنی قبر میں جانا ہے، اللہ رسول کو منہ دکھانا ہے. آپ نے بھی اپنی قبر میں جانا ہے، اللہ رسول کو منہ دکھانا ہے. تو ہم جو شریعت کا حکم جس طرح ہوتا ہے ایز اٹ از من و عن بس وہ صرف بیان کرتے ہیں. ہمارا کام بیان کرنا ہے، نہ کہ اپنی طرف سے کوئی مسئلے بنانا یا اسے اپنی طرف سے گھڑ کے کرنا. اب کسی کی بھی پریشانی ہو، کسی کی پریشانی کے لیے، کسی کو پریشانی سے نکالنے کے لیے ہم اپنی آخرت یا اپنی قبر تو نہیں خراب کر سکتے. جو حکم شریعت کا جیسا ہے ایز اٹ از من و عن ہم بیان کر دیتے ہیں. کئی دفعہ بیان کر چکے، کرتے رہتے ہیں. اس میں بھی ہم کر چکے. حکم یہی ہے، جو کفارہ دینے کا طریقہ ہے وہ اسی طرح کفارہ دیا جائے گا. ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں. ایک عالیہ بہن نے بھی کیا ہوا ہے سوال. یہ عرض کیا تھا کہ کفارہ اگر اس طرح مسکینوں کو، جو 10 مسکینوں کو کفارہ دینا ہے، یہ اس طرح دیا جائے گا. 10 دن الگ الگ دیا جائے گا، الگ الگ دیا جائے گا. مسکینوں کو 10 دن اکٹھا کفارہ نہیں دے سکتے. اب رہ گئی یہ بات کہ ان کے پاس اب گنجائش نہیں ہے تو ٹھیک ہے، قسم تو انہوں نے ویسے بھی توڑی نہیں ہے بقول ان کے، بچوں گھر نہیں جا رہی. یہ جو ہے وہ انتظار کریں جب ان کے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو جائیں، درست طریقے سے کفارہ ادا کر دیں، اس کے بعد ٹھیک ہے پھر جائیے. جی ٹھیک ہے جناب. ایک سوال میری بہن نے یہ کہا کہ کچھ دن پہلے، یعنی کچھ دن پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 10 برس ہو گئے. امی ان کو بہت، اللہ اکبر، کہہ رہی ہیں کہ امی ان کو بددعائیں دے کے گئی ہیں. ان کی والدہ کے ساتھ ان کے تعلقات صحیح نہیں ہیں. اب شوہر بھی منع کرتے ہیں ان کے یہاں جانے کے لیے کہ امی اس طرح تمہیں کہتی ہیں، تو وہ کیا کریں؟ ان کو حتی الامکان والدین سے حسن سلوک ہی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. شوہر کی نافرمانی کے حوالے سے وہ لیکن بات یہ ہے کہ نافرمانی تو خیر شوہر کی بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہ والدین کی نافرمانی کر سکتی ہیں، نہ شوہر کی نافرمانی کر سکتی ہیں. شوہر کے حقوق کو بھی ادا کریں، والدہ کے حقوق کو بھی ادا کریں. والدہ سے اچھے انداز میں بات چیت کرتی رہیں، فون وغیرہ کے ذریعے رابطہ کریں یا جو ہے وہ خط کے ذریعے رابطہ کریں. جس طرح رابطہ ہو سکتا ہو رابطہ کریں، اور والدہ کو بھی منانے کی کوشش کریں اور دعا بھی مانگیں. الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اس طرح کے امور میں بندہ جب صدق کے دل سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، کوئی نہ کوئی سبیل اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے. جب صدق کے دل سے دعا مانگیں گی اللہ سے اور اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کریں گی تو انشاءاللہ مسائل سارے دور ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے. یہ کہتی ہیں کہ ماں باپ شادی شدہ اولاد کو اگر بددعا دیں، آج یہ سوال آیا ہے، باقی بہن بھائیوں کو بڑی عزت دے رہے ہیں لیکن ایک خاص بیٹی کے ساتھ اگر وہ ایسا عمل کر رہے ہیں. دیکھیں اول تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ آیا میرے طرز عمل میں کوئی ایسی کوتاہی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے دوسرا ناراض ہے. اور بالخصوص اولاد کو تو بطور خاص یہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ والدین تو والدین ہوتے ہیں نا، وہ اللہ واسطے کا بیر تو ہوتا نہیں ہے. بالکل کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں. اب لیکن ہمیں اپنی وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یا ہم سمجھنا نہیں چاہ رہے ہوتے تو بالکل جو ہے وہ ٹھنڈے دل سے نیوٹرل ہو کر، غیر جانبدار ہو کر بیٹھیں، تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کر غور کریں اپنے رویے کا، اپنے بیہیویئر کا، اپنے طرز عمل کا. جو اس میں آپ کو کوتاہی نظر آ رہی ہے اس کوتاہی کو آپ دور کریں. اور اگر بالفرض کوئی کوتاہی نہیں ہے اور واقعی والدہ کی طرف سے کوئی زیادتی ہے تو آپ ان کی زیادتی پر صبر کریں، والدہ کے لیے خیر کی دعا مانگیں اور یہ دعا مانگیں کہ آپ کی والدہ کا رویہ آپ کے ساتھ اچھا ہو جائے. بہرحال والدہ کے ساتھ بدسلوکی کی اجازت کسی صورت میں نہیں ہے. عمیرہ بہن نے کال کی تھی ہمیں کہ والدین استطاعت رکھتے ہیں یا اگر نہیں رکھتے تو ان کی جانب سے اولاد زکوٰۃ یعنی جو ان کی جانب سے ادا کرنی ہے وہ اگر وہ صاحب استطاعت ہیں اور نہیں ہے، دونوں کیسز میں بتا دیں تو ان کی جانب سے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. یہ بہن نے پوچھا تھا کہ اگر والدین کی طرف سے ہم زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. جی دیکھیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ والدین کو آپ بتا دیں، ان سے اجازت لے لیں کہ ہم آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، وہ اجازت دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کیونکہ یہ اس کو کہتے ہیں وکیل بنانا. زکوٰۃ جو ہے وہ خود بھی بندہ ادا کر سکتا ہے اور کسی وکیل کے ذریعے بھی ادا کروا سکتا ہے. وکیل سے مراد بیرسٹر نہیں ہے، وکیل سے مراد کسی بندے کو واسطہ بنانا، کہ کوئی بندہ جو ہے اب اس بندے کو ہم خود بھی دے سکتے ہیں کہ ہم نے خود اپنی زکوٰۃ دی اس کو اور اس نے ادا کر دی. اور اگر وہ جیسے ہماری اولاد ہے یا ہمارا بہت قریبی ہے اور وہ خود ہی ہماری طرف سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو بھی اگر ہم اسے اجازت دے دیتے ہیں، وکیل بنا دیتے ہیں تو وہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے. تو بس میں یہ ہے کہ اجازت ضروری ہے، چاہے صراحتاً ہو یا حکماً ہو. حکماً مانا دلالتاً یعنی انڈرسٹوڈ، کہ جب جو ہے وہ اس طرح ہو جاتی ہو، طے ہو آپس میں کہ اس طرح دے دیا کرتے ہیں اور انہیں بھی پتہ ہے اور وہ بھی اس بات پہ راضی ہیں تو اسے حکماً اجازت کہا جاتا ہے. تو اگر جو ہے وہ دے دیں، صراحتاً اجازت لے لیں تو اچھا ہے، اولا ہے، انسب ہے، زیادہ اچھا ہے.
بڑھاپے میں بیمار والدین کی تیمارداری، ان کے فالو اپس، ان کے ٹریٹمنٹس کے لیے اگر اولاد ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈالے اور اپنے آپ جو ہے وہ ذمہ داری اٹھانے سے وہ پیچھے ہٹیں تو والدین کس کرب سے اور کتنی اذیت سے گزرتے ہیں، اس تعلق سے وہ کہہ رہی تھیں. بالکل، یہ تو اس سچویشن میں یہ سوچنا چاہیے کہ کل ہمارے ساتھ بھی ایسا ہونا ہے. ایک تو دنیا مکافاتی عمل ہے، بندہ جو کرتا ہے بندے کے ساتھ وہ ہوتا ہے. ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ یہ تو جو فزیکل ٹائم پیریڈ ہے یہ ہر ایک پر آنا ہے نا. ایک پہلے نوجوانی ہے، بچپن ہے، نوجوانی ہے، جوانی ہے، پھر ادھیڑ عمر ہے، پھر بڑھاپا آنا ہی ہے. تو بڑھاپا سب پر ہی آنا ہے جس نے زندہ رہنا ہے. تو اگر زندہ رہے گا بڑھاپے تک تو بڑھاپا آئے گا. تو جب یہ غور کر لیں کہ جب ہم بوڑھے ہوں گے تو آیا ہمارے ساتھ ہماری اولاد اگر اسی طرح کرے گی تو ہمارے دل پہ کیا گزرے گی. جب یہ غور کریں گے تو خود بخود ہی دل میں نرمی پیدا ہوگی، رقت پیدا ہوگی اور بندہ اپنا طرز عمل صحیح کر لے گا. تو اس چیز کو مد نظر رکھ کر اور یہ کہ والدین کی خدمت کرنا یہ ہمارے لیے عین سعادت ہے. جتنا ہم والدین کی خدمت کریں گے اتنا ہی اس کا ریوارڈ، اس کا اجر ہمیں آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے، دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے، اللہ کے اذن سے ہمیں ملے گا. تو یہ سمجھ کے والدین کی خدمت کو اپنے لیے سعادت 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 اور محض سعادت ہی سمجھنا چاہیے، احسان بھی نہیں سمجھنا چاہیے. بعض لوگ جو ہے وہ خدمت تو کرتے ہیں لیکن خدمت کے بعد اوقات جتاتے رہتے ہیں بار بار، اور شاید یہ تاثر دیتے ہیں یا ایسا باور کرواتے ہیں کہ جیسے ہم کوئی بڑا احسان کر رہے ہیں کہ ہم والدین کو اپنے پاس رکھ رہے ہیں یا والدین کی خدمت کر رہے ہیں. تو ویسے بھی نیکی ضائع ہو جاتی ہے احسان جتانے سے. تو احسان تو عام مسلمان پہ نہیں جتانا چاہیے، چاہے جائے کہ والدین پہ آپ نے احسان جتایا. والدین تو آپ کے مخدوم ہیں، ان کی خدمت کرنا آپ پہ ویسے ہی لازم تھا. تو آپ اگر ان کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں. تو ڈیوٹی پہ کیا احسان جتانا، تو اس پہ احسان نہیں جتانا چاہیے، سعادت سمجھ کر ہی. ان کے والد صاحب کے انتقال کے بعد ان کی آنکھ کھلی رہ گئی تھی تو یہ کہہ رہی ہیں والد کے انتقال کے بعد آنکھ اگر کھلی رہ گئی تو کوئی حرج نہیں. ویسے تو خیر آنکھیں بند کر دینی چاہیے، لیکن اگر زیادہ دیر تک بند نہ کی جائیں تو جسم چونکہ اکڑ جاتا ہے، روح نکل گئی ہوتی ہے، اب جو ہے وہ بند نہیں ہوتی. تو اگر کھلی رہ گئی تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. کوئی حرج نہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ہم عالمات آپ کی سمجھائیں گے کیا پیغام دیں گی، اور ہم بات کر رہے ہیں والدین کے حقوق کے تعلق سے اور جو کالرز کے سوالات بھی ہیں، اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں. جی، کالر کے سوالات کے حوالے سے ایک تکلیف دہ چیز یہ تھی کہ اگر اولاد جو ہے وہ تعلق بنانا چاہ رہی ہے لیکن والدین بہت زیادہ ناراض ہیں. جی، ایسے والدین کی بارگاہ میں ریکویسٹ ہے کہ آپ تھوڑا تصور کریں کہ اگر آپ کی اولاد دنیاوی اعتبار سے اللہ نہ کرے کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو پھر آپ فوراً تڑپ کر پہنچتے ہیں اور اس کی داد رسی کرنا چاہتے ہیں. تو میدان محشر کا معاملہ، قیامت کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے. تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار رہیے، اپنی اولاد کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. ٹھیک ہے، معاملات ہو جاتے ہیں لیکن آپ جو ہے ان کو جس حد تک ممکن ہو شفقت اور رحمت والا معاملہ کر کے آپ معاملات رفع دفع کریں، قطع تعلقی ختم کریں اور اپنی رحمت اور شفقت سے انہیں اس طرح محروم نہ کیجیے. بہت شکریہ آپ کا. عالمہ صدف ذوالفقار، کیا پیغام دیں گی؟ دیکھیں، والدین کی عظمت، ان کا ادب احترام کے حوالے سے تو اس میں کوئی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن میں صرف ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گی کہ اپنے والدین کو جتنا ادب احترام اور محبت دیتے ہیں اسی طریقے سے اپنے ساس سسر کی بھی ادب احترام اور محبت کریں. ان کی خدمت کرنے سے جان چھڑانے سے بہتر، وہ چھڑانے سے کے بجائے یہ دیکھیں کہ وہ آپ کے والدین کی مثل ہیں. اور جیسے آپ کے والدین آپ کے لیے، اسی طریقے سے آپ کے ہسبینڈ کے لیے ان کے والدین ہیں. تو ان کی بھی اسی طریقے سے خدمت کریں، جس حد تک ہو سکے ان کا ادب احترام اور خدمت کریں. آپ کے لیے باعث شرف ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر عطا فرمائے گا. بہت شکریہ، بہت پیارا پیغام. ہم آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. مفتی صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں. زندگی نے وفا کی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے اسی موضوع کے ساتھ یا کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے. کوئی بات کسی کی طبیعت پہ گراں گزری ہو تو معافی کی خواستگار ہوں. اللہ ہم سب کی صحیح کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ناظرین. دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.